الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجميهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک اہم عنصر، ایک اہم جز، ایک اہم پرزہ انسان کو قرار دیا ہے، اور اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، جو انسان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے تھے، اور انسان کو یہ بتلاتے تھے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پالنہار تم سے کیا چاہتا ہے، اور اگر تم نے اپنے پالنہار کی نہیں سنی تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس سے ڈراتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا حال اتنا بگڑ چکا تھا، اتنا تباہ ہو چکا تھا، اتنا برباد ہو چکا تھا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک اللہ کا بندہ اگر اس کے اندر ایمانی حرارت باقی ہے تو وہ اپنی عافیت اس کے اندر سمجھتا تھا کہ اس بستی سے جس بستی میں رہ رہا ہے، یا اس بر اعظم سے جس بر اعظم میں رہ رہا ہے، وہاں سے نکل کر کسی غار کے اندر جا کر اپنے ایمان کو بچا لے۔ ظالم مظلوم پر ظلم کرتا اور اس پر فخر کرتا، اور مظلوم اس ظلم کو سہنا حالات کی ستم ظریفی کے نتیجے میں، ذہنی پستی کے نتیجے میں اس ظلم کو سہنا اپنے آداب میں سمجھتا، اپنی ذمہ داری میں سمجھتا۔ انسان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں
ایک مثال سے سمجھایا، وہ مثال ان کے زمانے میں تھی تو سو تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال تھی کہ چراغ لے کے نکلیں اور بازار کے اندر انسان کے کندھے سے کندھا ملا ہوا، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک چیز کی دن کی روشنی میں تلاش ہے۔ دریافت کرنے پہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے انسان کی تلاش۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ چراغ بھی لیے ہوئے ہیں، آپ 12 بجے کی روشنی کے اندر پوری روشنی کے ساتھ، پوری رعنائیوں کے ساتھ اس وقت سورج چمک رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انسان نظر نہیں آ رہا۔ بازار میں انسان کا کھوے سے کھویا چھل رہا ہے، اور بازار میں رش لگا ہوا ہے، دکانیں بھری پڑی ہوئی ہیں، دکانوں میں انسان بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کو آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ تو معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان گوشت پوست کا نام نہیں ہے، انسانیت انسانیت کا نام ہے۔ انسان انسانیت کا نام ہے، جس میں رواداری ہو، جس میں تحمل مزاجی ہو، جس میں برداشت ہو، جس میں سلیقہ ہو، جس میں زہد ہو، جس میں قناعت ہو، جس میں ایثار اور قربانی کے جذبات ہوں، جس میں ہمدردی ہو، جس کا بلند کردار ہو، جس کا بلند گفتار ہو، ایسے انسان کی تلاش کر رہا۔ باقی تو مورتیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایسے ہی حال تھا، انسان انسان کا دشمن ہوا ہوا تھا۔ انسان کو یہ تو گوارا تھا کہ اگر اس کی چھوٹی سی جو کوٹھری ہے اس کو ذرا سا نقصان پہنچ جائے تو وہ انسان برداشت نہیں کرتا تھا، خون کرنے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ ایک آنے کا نقصان اس کو گوارا نہیں تھا، لیکن نسلوں کی نسلوں کو ختم کر دینا اس کو گوارا تھا۔ اس وقت کے زمانے میں بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، شراب نوشی میں اور عیاشی بدماشی کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور اس زمانے کے وزراء دولت کو لوٹنے میں لگے ہوئے تھے، اور اس زمانے کی عسکری طاقتیں وہ اس بات میں لگی ہوئی تھی کس طریقے سے علاقوں کے علاقوں کو پامال کر دیا جائے، علاقوں کے علاقوں کو کیسے صفِ ہستی سے مٹا دیا جائے، اس میں لگی ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف شعراء کا کام یہ تھا، ادبا کا کام یہ تھا کہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ تیسری طرف اس زمانے کے راہبوں اور قسیسین کا حال یہ تھا کہ وہ علماء کا جو کردار ہے، جو بلند گفتار ہے، وہ پیش کرنے کے بجائے اپنے وقت کے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کے بجائے وہ خوشامدی ٹولے کے حصے بنے ہوئے تھے۔ اور مصنفین کا حال یہ تھا کہ وہ بڑی سے بڑی کتابیں لکھ کر اپنے نام کو روشن کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے۔ اور کہیں پر انسانیت نظر نہیں آ رہی تھی، کہیں پر انسان جس کے اندر انسانی کردار ہو، جس کے سر کے اوپر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج رکھا گیا ہو، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس کے بارے میں کہا گیا ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ انسان نظر نہیں آ رہا۔ ہر شخص مفادات کا بندہ بنا ہوا، ہر شخص خوشامدی بنا ہوا، ہر شخص خود غرض بنا ہوا، ہر شخص درندہ بنا ہوا، حتیٰ کہ ایک مورخ نے لکھا لگتا یہ تھا کہ جیسے کہ ابلیس نے پینشن لے لی ہے اور ان انسانوں کو اپنی ذمہ داری تفویض کر دی، کہ ابلیس ہی
چکر کے اندر انسان ابلیس کے کان کتر رہا تھا. ایسی صورتحال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. اس کے ساتھ ساتھ تمدن، ثقافت، تکلفات، ادب، علوم و فنون، سپاہگیری ایسا نہیں تھی. ایک طرف رومن امپائر تھا، دوسری طرف پرشین امپائر تھا، تیسری طرف ہندوستان تھا. یہ بڑے بڑے علم کے گہوارے تھے. یہاں پر بڑے بڑے کتب خانے بھی وجود میں آئے ہوئے تھے. یہاں بڑی علمی دنیا بھی کام کر رہی تھی. یہاں ریاضی دان بھی موجود تھے، یہاں قلمکار بھی موجود تھے، یہاں فلسفی بھی موجود تھے. یونانی فلسفے کو اپنے عروج تک پہنچانے والے لوگ بھی موجود تھے. یہاں ثقافت اور تمدن کے نام پر تکلفات کی انتہا ہوئی تھی. ایک طرف رومن امپائر نے ایسے قانوندان، ایسے جرنلز پیدا کیے تھے جو تاریخ میں کم لوگوں نے پیدا کیے. دوسری طرف فارس کی شعر و شاعری، ادب و بلاغت کی انتہا ہو چکی تھی. تیسری طرف ہندوستان کے اندر ریاضی دانی کے ایسے بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہو گئے تھے، ریاضی دان پیدا ہو چکے تھے کہ دنیا انگوش بدنداں تھی. ایسا نہیں تھا کہ دنیا بالکل اجڑ و گوار لوگ ہوں گے. انتہائی ماڈرن کلچر موجود تھا، انتہائی ماڈرن ثقافت موجود تھی، انتہائی تکلفات کے کھانے اور تکلفات کے لباس موجود تھے، تکلفات کے ادب و آداب موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اور چوتھی طرف عرب دنیا تھی، جہاں پر انتہائی سیدھے سادے لوگ، جن کو بعض نے اجڑ اور گنوار کہا، ایسے لوگ موجود تھے جن کی زندگی ایک وقت کھانا ملا تو دوسرے وقت کھانے کی فکر نہیں. زیادہ گزر مویشیوں کے چرانے پر اور ان کا خیال کرنے پر تھا. اونٹ کے بالوں سے، اونٹ کی کھال سے وہ اپنا گرم لباس بناتے تھے، اپنی پوشاک بناتے تھے. اور یمن اور شام سے آنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے، کچھ دن عیاشی کرتے، پیسہ ختم ہو جاتا، پھر کسی قافلے کو لوٹ لیتے. اور ایسے جہالت کی انتہا میں تھے جس کو قرآن کریم نے خود کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ان پڑھوں کے اندر. ایسی عجیب غریب صورتحال کہ انسان حیران تھا کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا. انسان اپنے مقصد سے غافل ہو چکا تھا. اور عرب کی زمین پر حال یہ تھا کہ جھنڈے لگے ہوتے تھے کہ یہ گناہ کا اڈا ہے، یہاں تشریف لائیے، آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق ویلکم کیا جائے گا، آپ کی جنسی خواہشات کی تسکین کا انتظام ہے. یہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی. پرانی عرب تاریخ، عربی لغت کے اندر تاجر کا لفظ صرف اور صرف شراب کی تجارت کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تاجر اسی کو کہا جاتا تھا جو شراب کی تجارت کرتا. اور شراب کا عالم یہ تھا کہ 20 نام شراب کے رکھے گئے تھے کہ صبح کی شراب صبوح اور غبوق اور مختلف قسموں کے نام رکھے گئے تھے. اگر پانی ملی ہوئی شراب ہو تو اس کا نام یہ ہے، شہد ملی ہوئی شراب ہو تو اس کا نام یہ ہے. یہ ان کے عام رواج تھا. جیسا کہ خانہ بدوش ہوتے ہیں ایسے خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان میں چند صفات تھیں. وہ اگر کسی موقف کو پیش کرتے تو اس موقف پہ ڈٹ جاتے تھے. ان میں صفات تھی شجاعت کی، ان کے اندر صفات تھی کہ
وہ اگر کسی کا ساتھ دیتے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے حالات کے اندر آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی الارض، اللہ رب العالمین نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی، فمقتہم عربہم وعجمیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑے ناراض ہوئے سارے اہل زمین سے، چاہے عربی تھے چاہے عجمی تھے، کہ ہم نے اس دنیا کو اس لیے نہیں بسایا تھا کہ یہاں پر خون کی ندیاں بہا دی جائیں، ہم نے زمین کو اس لیے نہیں بہایا تھا کہ یہاں پر عصمت دری کی جائے، ہم نے زمین کو اس لیے نہیں بہایا تھا کہ یہاں پر عصمت فروشی عفت فروشی کی جائے، ہم نے زمین کو اس لیے نہیں بچایا تھا کہ یہاں پر شراب کا عام چلن ہو، ہم نے زمین کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کریں، 56 کروڑ بتوں کی عبادت ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، ایک نبی کے مبعوث کرنے کے ارادہ کیا۔ قرآن نے اس وقت کے حالات کا جو نقشہ کھینچا ہے، قرآن سے زیادہ اس کا اچھا نقشہ کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر فساد مچا ہوا تھا، چاہے خشکی ہو یا تری ہو، اور آج کے زمانے میں تو خشکی ہو تری ہو یا آج کے زمانے کے اندر فضا ہو یا ہوا ہو، ہر جگہ فساد مچا ہوا تھا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کی دہلیز پہ اوپر پہنچ گئے تھے، جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، آگ کے شرارے بلند ہو رہے تھے، اس شراروں کی لپیٹ میں کسی وقت بھی تم آنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس انسانیت کو اللہ رب العالمین نبی مبعوث کے ذریعے سے، نبی عربی کے ذریعے سے، نبی امی کے ذریعے سے اس انسانیت کو دوبارہ سے عروج کی طرف کھینچا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ایک اللہ والا کہتا ہے کہ اس وقت کا حال ایسا تھا جیسا کہ ایک کشتی ہو، اس کشتی میں مسافر سوار ہو اور کشتی تیزی کی طرف مشرق کی طرف جا رہی ہو اور طوفان بھی مشرق کی طرف سے آ رہا ہو، اور کشتی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان لوگوں کا حال ایسا ہو کہ معمولی باتوں پر آستین چڑھا کر لڑنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیتے ہو، ان میں چند لوگ ہوں اور وہ چند لوگ اس منظر سے دل برداشتہ ہو رہے ہوں اور اس کا حل نہ سوچیں، اس کے لیے بے چین نہ ہو، ان کے لیے نیندیں حرام نہ ہو، اس کے لیے بے قرار نہ ہو، اس کے لیے کوئی تدبیر کرنے پہ آمادہ نہ ہو، بلکہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنا منہ مشرق سے پھیر کر مغرب کی طرف کر لیں، تو بتلائیے کیا وہ کشتی اس طوفان کے اندر جانے سے بچ سکے گی؟ کیا اس کشتی کو کوئی تباہی سے بچا سکے گا؟ اس کشتی میں رہنے والا کوئی فرد بچ سکے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک جہاز ہے، اس کے 3 مالے ہیں، ایک فرسٹ فلور، ایک سیکنڈ فلور اور ایک زمینی۔ پانی اللہ کے بندوں نے فرسٹ فلور پر یعنی VIP جو ہوتے ہیں ان کو ویلکم زیادہ کیا جاتا ہے اور ان کے لیے پالیسیز بھی بڑی شاندار بنائی جاتی ہیں، تو لہٰذا سارا پانی اٹھا کر کشتی والوں نے VIPs کے لیے رکھ دیا کہ VIP حضرات وہ پانی پیا کریں اور باقی لوگ وہاں سے جا کے لے لیں۔ اب پانی کا خاصہ یہ ہے کہ جب لے کے چلتے ہیں تو چھلکتا ہے، اب جب بھی نچلی منزل والے اوپر جا رہے ہیں تو پانی جب لیتے ہیں تو پانی چھلک جاتا ہے، کبھی زمین کو گیلا کر دیتا ہے، کبھی کپڑے کو گیلا کر دیتا ہے، کبھی کسی کے سر پہ چھینٹ آ جاتی ہے، تو VIPs ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، اور اس مثال کو سن کر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے اور مثال ایسی دے رہے ہیں جیسا کہ ان کی زندگی سمندر کے اندر گزری ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایسی بلیغ مثالیں دیا کرتے تھے، اور وہ مثال آج کے زمانے میں بالکل منطبق ہو رہی. تو نیچے والے اوپر جب پانی لے کے جائیں تو وہ ناگواری کا اظہار کریں، اور آخر میں نیچے والوں نے یہ طے کیا، گراؤنڈ فلور والوں نے یہ طے کیا کہ جب ہم پانی لے کے جاتے ہیں تو ڈانٹ پھٹکار سننے کو ملتی ہے، تیز اور تند باتیں سننے کو ملتی ہیں، آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کشتی کے اندر، اس جہاز کے اندر اس کے پیندے میں سوراخ کر دیتے ہیں، ڈول ڈال کے پانی تازہ تازہ نکال لیں گے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور فرمائیے، اب اگر نیچے والے، گراؤنڈ فلور والے، کمزور طبقہ، کم عقل طبقہ اپنی عقل اور اپنے شعور کے مطابق کشتی کے اندر سوراخ کرنے لگے گا، اوپر جو بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عرفہ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ VIP سمجھتے ہیں، وہ اگر ان چھوٹے طبقے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ہلکوا جمیعا، سب ہلاک ہو جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، یہ کسی کی مولوی کی مثال نہیں. ایسے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اب آپ 1400 سال پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو تیار کرتے ہیں، اور وہ جماعت کا انتخاب اللہ رب العالمین کرتے ہیں. یہ دماغ سے نکل جانا چاہیے کہ صحابیت کی شان کیا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ساری زمین پہ نگاہ کی، اور اس میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. پھر اللہ رب العالمین نے نگاہ فرمائی اور صحابیت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا اس کو صحابی کہتے ہیں. تو لہذا صحابی کی شان میں گستاخی کرنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنی زبان کاٹ ڈالی جائے. تو اس انتخاب پر اللہ کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ نبی کا انتخاب بھی اللہ نے کیا اور نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا. اب آپ دیکھیے، یہ جماعت تیار ہوتی ہے، اس جماعت کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم مکہ مکرمہ سے کوچ کرو اور مدینہ طیبہ جاؤ. مدینہ طیبہ یہ جماعت جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیے، اگر ایک جہاز تھا اس کا نام تھا کانکارڈ جہاز جب بنایا گیا، فرانس نے بنایا تھا، اس کی آواز سے شیشے ٹوٹ جایا کرتے تھے. جب اس نے پہلی لینڈنگ کی تو پہلی لینڈنگ کرنے کے لیے اس کے لیے پورا ایک نظام بنایا گیا، اور نظام بنانے کے بعد 7 بیلٹیں لگائی گئیں. اس کے آگے سمندر رکھا گیا کہ اگر وہ اب بھی نہ رکے اپنی رفتار سے، ایک بیلٹ توڑی، دوسری بیلٹ توڑی، تیسری بیلٹ توڑی، اب بھی نہ رکے تو پھر سمندر میں چلے جائے، وہ زیادہ اچھا ہے کہ انسانیت کو نقصان پہنچے. تو جب طوفان آ رہا ہوتا ہے تو اس طوفان کو روکنے کے لیے صرف اپنے دروازے کی دہلیز کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جھروکے ہیں اس کے بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر کسی قصبے میں آگ لگ گئی ہو تو اس آگ لگنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر پانی لا کر اس آگ پہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر کہیں پر زلزلہ آ جائے تو زلزلہ آنے کی صورت میں بیمار بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے بھاگے گا، عورت بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے بھاگے گی، بچہ بھی اٹھ کے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور اب اس کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. اگر ایسی طوفانی صورتحال ہو چکی ہو، ایسی ہیبتناک صورتحال ہو چکی ہو، تو ایسی ہیبتناک صورتحال اس اژدہے کو روکنے کے لیے ایسی جماعت چاہیے ہوتی ہے جس جماعت کے اندر یہ طاقت ہو کہ اژدہے کی کلائی کو پکڑ کے توڑ ڈالے، تاکہ وہ دوبارہ انسانیت کی تذلیل نہ کر سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار فرمائی،
اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جتنے غزوات ہوئے، یہ غزوات کا مقصد ہرگز انسانی کی تذلیل نہیں تھی، بلکہ ان غزوات کا مقصد انسانیت کو عروج پہ پہنچانا تھا، انسانیت کو خالق کے نظام سے واقف کروانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی اور آنکھ گردانی کیجئے تو آپ حیران رہ جائیں گے، بے شمار غزوات، بے شمار سرایا، 27 غزوات اور اسی طریقے سے سرایا، اس میں مرنے والوں کی تعداد جو غیر مسلمین مرے گئے ہیں 762، اور جو شہداء ہوئے ہیں ان شہداء کی تعداد 362 یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ ایک طرف پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے لیے ڈاکٹر اسمتھ کو مقرر کیا گیا کہ آپ رپورٹ تیار کریں کتنا نقصان ہوا ہے، تو دوسری جنگ عظیم کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 5 کروڑ انسانوں کو مارا گیا تھا اور 14 سے 15 کروڑ گھروں کو مسمار کر دیا گیا تھا، بستیوں کو مٹا دیا تھا۔ اور انسانی تذلیل کی وہ مثالیں پیش کی گئی تھی کہ شیطان بھی کان پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہو، اس کی تعبیر میں اس مسجد میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، آپ اس سے اس کی ہیبت ناکی اور بے حیائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو 2 جنگیں عظیمیں ہوئی تھیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یہ استعماری طاقتوں کی اور نو آبادیاتی نظام کو رائج کرنے کے لیے کی گئی تھی، انسانیت کی تذلیل کے لیے، انسانیت کو عروج دینے کے لیے نہیں کی گئی۔ آج مسلمانوں کے منہ پہ جہاد کا نام لے کے کالک مرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے سر سے پاؤں تک کالک کے اندر ملچے ہوئے ہوئے، غلیظ ہوئے ہوئے۔ آج مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہنے والے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے مختلف تعبیرات پیش کرنے والے، ان سے پوچھئے کہ اسپین کے کتب خانوں سے تمہارے آباء و اجداد کیا سیکھ کے آئے، اس سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی؟ یہ تو ہم ناخلف اولادیں ہیں کہ اپنے اکابرین کے علم کو سنبھال نہیں سکے، اکابرین کے لائے ہوئے نظام کو سنبھال نہیں سکے، ورنہ ان اجڑ گواروں اور کیا لفظ تعبیر کروں، ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ بدقسمتی، ہماری اپنی بدقسمتی کہ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس آفاقی نظام ہو، جس کے پاس آفاقی پیغمبر ہو، اور وہ قوم جگہ جگہ ذلیل ہو رہی ہو، رسوا ہو رہی ہو، تو یہ اسلام کا قصور نہیں، مسلمان کا قصور ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم و ستم کی داستان کو ختم کرنے کے لیے ظالم کی کلائی کو موڑ ڈالا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صدا لگائی، آپ ایک طرف دیکھیے کہ ایک مرغی کا بچہ کسی کھیت میں چلا جائے اور اس کھیت کے اندر اس کو مار دیا جائے تو اس کے اوپر تلوار نکلے، 40 سال تک تلوار نیام میں واپس نہ جائے، اور اس قوم کا حال یہ کہ ایثار و قربانی کی ایسی نظیریں، محبت کی ایسی نظیریں کہ اپنے گھر کے اندر مہاجر بھائی کو حصے دار بنا لیا۔ اور ایک موقع آتا ہے کہ سری، گائے کی سری کے بقدر سونے کا ڈلا ملتا ہے، تو ایک صاحب اپنے دامن میں چھپا کے لے کے آتے ہیں، امیر المومنین کے سامنے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مال غنیمت کا مال ملا ہے۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو، کہاں سے ملا؟ کہیں گے میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، کہاں سے ملا وہ بھی جانتا ہے، نام نہیں چاہیے۔ اتنا بڑا انقلاب 23 سال کے عرصے کے اندر۔ تو اس بگڑی ہوئی صورتحال کی اصلاح بھی اسی طریقے پہ کی جائے گی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کی قوم کو جو شتر باندھتے ان کو جو جہاں باں بنا دیا، جو اونٹ کی مینگنیوں سے کھیلا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو رومن امپائر، پرشین امپائر کا والی وارث بنا دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قوم کے آخری فرد کی آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی پہلے اصلاح کی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔
یہ میرا عقیدہ بھی ہے، میرا یقین بھی، اور اللہ کے قانون کی بنیاد پر فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں، کیونکہ اللہ جو قانون بناتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور اللہ کے قانون سے جو ٹکرائے گا اس کو ذلیل و خوار کر کے تباہ برباد کر دیا جائے گا۔ یہ تو ایک داستان ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد جو بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی، وہ بات ذرا غور طلب ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ہے، اور ہر فرد کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر، جس ملک کو ہندوستان کی گلیاں آج بھی ان آوازوں کو یاد کرتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کی صدا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ علامہ اقبال سے پوچھئے رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم می لرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں تو لرزنے لگتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بڑے زبردست، رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑنا پڑے گا، غلط معبودان باطلہ کو سجدہ کرنا بند کرنا پڑے گا، اپنے دل میں جو معبودات بسائے ہوئے ہیں ان معبودات کو پامال کرنا پڑے گا، جو غلط عقیدے قائم کیے گئے ان غلط عقیدوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو غلط نظام بنایا گیا ہے اس نظام کو توڑنا پڑے گا۔ تو اس ملک کا مقصد جو بچپن سے سنتے ہوئے آئے اور جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کا اصول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے، اگر اس کے ستون ہٹا دیجئے کیا چھت باقی رہے گی؟ کیا زمین باقی رہے گی؟ تو اس ملک کے بنیادی ستون کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس ملک کی بقا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے، اس ملک کا امن بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے، اس ملک کی عزت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے صدقے میں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات، اس ملک کو درپیش خطرات کیا ہیں، اور ایسے شخص سے اعتراض یا ایسے شخص سے تنقید جو محض علم دین کا طالب علم ہو، اس کو سیاست پہ محمول نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہایت اخلاص کی بنیاد پر سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا پڑے، اس کے لیے جو وسائل ممکن ہو سکے وہ استعمال کرنا پڑے، تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے ہم کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اس بات سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، اور وہ بات کیا ہے کہ عالم، ملا، مولوی یہ نبی کا وارث ہے، اور وراثت کا مطلب ایک عالم کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس ذمہ داری کا احساس ایک عالم کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ باس پرس ہوگی، اور دوسرے نمبر پر اس عالم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا حامل بنایا۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو جن لوگوں سے حفاظت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے بھی محافظ۔ یہ بات تو ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اور قرآن کی حفاظت اللہ کسی بھی شکل میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ جب 1857 کے واقعات ہوئے ہیں، دیگر واقعات ہوئے ہیں، تو اس واقعات میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ فائر پروف کاغذ کے اوپر یہ انجیل لکھ کے لے کے آئے اور قرآن کے لیے مقابلے کے لیے پیش کیا گیا، اور کہا گیا کہ قرآن کو بھی آگ میں ڈالو، انجیل کو بھی آگ میں ڈالتے ہیں، جو جل گیا وہ صحیح نہیں ہے اور جو نہیں جلا وہ صحیح ہے۔ اب کوئی اس مقابلے پہ آئے تو کیسے آئے کہ یہ سازش ہے کیا؟
کہ اگر خربوزہ چھری پہ گرتا ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے، چھری خربوزے پہ گرتی ہے تب بھی جو ہے خربوزہ کٹتا ہے، تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک مرد درویش جس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا، اس مرد درویش کو کھڑا کیا، دلی کے اندر اس نے صدا لگائی، اس چیلنج کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سارے علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے۔ جب سارے علاقوں سے لوگ جمع ہوئے تو اس پادری کو بلایا گیا اور پادری سے کہا، پادری صاحب آپ کھڑے ہوئیے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے دعوے اور اپنے چیلنج کو سب کے سامنے دہرائیے۔ تو پادری کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انجیل برحق ہے، اگر قرآن برحق ہے تو میں آگ میں قرآن کو بھی ڈلواتا ہوں اور تم بھی انجیل کو بھی ڈالو، جو جل گیا وہ صحیح نہیں ہوا، اور جو مر گیا اور جو بچ گیا وہ صحیح ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پادری صاحب ہم مسلمان جذباتی لوگ ہیں، ہم اس جذبات کے دھارے میں کچھ فیصلہ محبت کا کرتے ہیں، ہم قرآن اپنے سینے پہ رکھتے ہیں، تم انجیل اپنے سینے پہ رکھو، میں بھی آگ میں کودتا ہوں تم بھی آگ میں کودو، جو بچ گیا وہ حق میں، جو نہیں بچا وہ نہ حق میں۔ تو اللہ قرآن کی ایسے حفاظت کرتے ہیں، تو قرآن کے حاملین کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے، 1864 سے 1866 تک 15,000 علماء کو دہلی کے چاندنی چوک پر سولی پہ لٹکایا گیا۔ 500 علماء کو ایک دن سولی پہ لٹکایا گیا۔ لیکن کیا بر صغیر سے یہ ملا ختم ہو گیا؟ اشتراکی نظام جب آیا تو اشتراکی نظام والوں نے یہ طے کیا کہ اشتراکی نظام میں رکاوٹ اگر کوئی ہے تو اسلام ہے، تو اور اسلام وابستہ ہے مدارس سے، اسلام وابستہ ہے ملاؤں سے، تو ان مدارس اور ملاؤں کو ختم کرو۔ تو اس کے لیے تدبیر انہوں نے یہ بنائی کہ وہ آواز لگاتے، پہلے داڑھی والوں کو مارا، لیکن مسئلہ یہ کہ افغانستان کے اندر اور پٹھان لوگ داڑھی رکھتے ہیں، اب ملا کی بھی داڑھی ہے غیر ملا کی بھی داڑھی ہے، اب پھنس گئے، مارے تو اگر مارا تو وہ ملا ہے یا جو ہے وہ پٹھان کی عام رواج کے مطابق داڑھی ہے۔ تو انہیں یہ کرنا شروع کیا کہ وہ یہ کہتے ملا، تو وہ مڑ کے دیکھتا اور اس کو مار ڈالتا، اور اگر پھر اس کے بعد تدبیر یہ نکالی گئی کہ ملا کہتے تو وہ آدمی پلٹ کے کہتے تیرا باپ ملا ہوگا، تیرا ماں عالم ہوگا، چھوڑو تم اس کو۔ تو اب انہوں نے اس کے لیے تدبیر کیا نکالی؟ اس کے لیے تدبیر نکالی کہ عالم کی عین کا قلقلہ اور عین حرف کی ادائیگی، مخرج سے ادائیگی عالم صحیح کر سکتا ہے، غیر عالم صحیح نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر وہ یہ کہتے کہ عالم، ہم عالم نہیں، ہمارا خاندان عالم نہیں، تو فوراً کہتے کہ تم نے عین صحیح ادا کیا لہذا تم عالم، کاٹ ڈالتے۔ کیا افغانستان سے ملا ختم ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور اللہ رب العالمین کا کلام مجید قیامت تک باقی رہے گا، تو قیامت تک یہ ملا باقی رہے گا۔ ایک بات تو بالکل اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اب چاہے اس ملا کو بدنام کرنے کے لیے جوکر لے کے آ جائیے، ان جوکروں کی داڑھی لگوا دیجئے، ان جوکروں کو بڑے بڑے عمامے بنا دیجئے، اور وہ عبد الدرہم عبد الدینار ہو، یعنی ریال اور ڈالر کے بندے ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ ملا رسوا نہیں ہوگا، اس کا محافظ اللہ ہے۔ کسی کو رسوا کرنے کی جتنی تدبیریں کر لیں لیکن اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہ تو تمہیدی چند باتیں تھیں، آخری باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، اس ملک کا سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا خطرہ، وہ خطرہ ہے انسانیت کی تذلیل، انسان کو انسان نہ سمجھنا، اپنے مفادات کے خاطر انسان کا خون کر دینا معمولی بات سمجھنا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کو بہت بلندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ 100 دفعہ بیت اللہ کو ڈھانا ایک مسلمان کو شہید کرنے کے برابر۔ تو یہ کیسے گوارا ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں
جو علماء کا خون کرتے ہوئے چوکتے نہیں ہیں، جن کو حیا نہیں آتی، جو اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، پورے پاکستان کے اندر آپ پھیر جائیے، پاکستان کے اندر کراچی کو ابھی چھوڑ دیجئے، آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیے، وہ کون ہے جو ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر شال لپیٹ کر تہجد کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد کے اندر جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کی صدا فجر کی اذان کے وقت دیتا ہے، اور اس کے بعد انتظار کرتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے جس کے ساتھ جماعت کر لی جائے، اگر کوئی آ گیا تو لکڑی ٹیکتا ہوا بڈھا آیا، اس کے ساتھ اس شخص نے مل کے نماز پڑھ لی، اگر بڈھا نہیں آیا اس مسجد کو آباد کرنے والا یہی ملا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ آج 4 لاکھ تنخواہ والے احتجاج کرتے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، گاؤں گوٹ کے اندر ایک ملا 2000 3000 کی تنخواہ میں سارے محلے کے بچوں کو بیٹھ کے پڑھاتا ہے، الف با تا جو پڑھاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ملا کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سند کے اوپر کلام کیا، لیکن وہ معنی کے اعتبار سے مقبول ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص پہ سخت ترین عذاب ہو رہا تھا، ایک موقع آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب روک دو۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں لیکن ذرا بتا دیجئے۔ ہونے کا بات یہ کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تھا تو اس کے ہاں ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا، آج یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس کو مکتب میں داخل کیا، اس بچے نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ یہ بسم اللہ پڑھانے والا ملا ہی تھا، یہ بسم اللہ پڑھانے والا ملا ہی تھا۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے، اس میراث کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ ملا ہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس ملک کا سنگین خطرہ جو انسان کو اندھا کر دے گا، جو انسان کو پاگل کر دے گا، جو انسان کو باولا کر دے گا، جو انسان کو اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے کہ جس مقام پہ وہ دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہو جائے اور وہ صرف اور صرف جذبات کے دائرے میں بہنے لگے، وہ سنگین خطرہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور جیسے میں نے تاریخ سے آپ کو ثابت کر کے بتایا، اس انسانیت کو معراج دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اس وقت کے حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، تو کیا آج جبکہ پہلی مردم شماری ہوئی تو 500، دوسری مردم شماری میں 700، تیسری مردم شماری میں 1500، تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے سارے ہو گئے، اور قرآن ان کو کہہ رہا ہے تم پوری دنیا میں خیر امت ہو، امت قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا 1.5 ارب مسلمان اللہ اللہ کرنے والے لوگ کیا اللہ اللہ کرنے والے لوگ اس دنیا میں نہیں بستے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جن لوگوں کے کان بند ہو گئے ہیں، سمم بکمن عمیٌ فہم کی مہر لگ گئی ہے، یا وہ صرف اپنے آنکھ میں لگائے ہوا اپنے چشمے سے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آلے سے سننا ہی چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں قرآن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر تمہیں اپنی اولاد سے ہمدردی ہے، اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے ہمدردی ہے، اگر تم سے قرآن سے ہمدردی ہے، اگر تمہیں اللہ سے ہمدردی ہے، اگر تمہیں اس دھرتی سے ہمدردی ہے، اگر تمہیں اسلامی نظام سے ہمدردی ہے، تو اس کا ایک واحد حل ہے، انسانیت کو انسانیت کا مقام دے دو، اور مقام دلوانے کے لیے جو حدود و قصاص کے آرڈیننس ہے اس کو جاری کر دو، تاکہ کوئی مائی کا لال کسی عالم پہ انگلی اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچے۔ یہ عالم ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، محدثین اپنے خون اور اپنے کلیجے کا کشید کیا ہوا شیرہ ان کو پلاتے ہیں، تب یہ علماء تیار ہوتے ہیں۔
جب یہ اللہ کے والے تیار ہوتے، یہ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں، تمہارا گندا مال جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اوساخ الناس کہا گیا ہے، اس گندے مال کو وہ پاک کرتے ہیں، وہ تمہارے محسن ہیں۔ جو قوم اپنے محسن کی حفاظت نہ کر سکے، اس کو اگر سمجھنا ہے، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اسپین میں جائیے کہ کہاں کتب خانوں کی بھرمار، کہاں علم و ادب کی کتابیں، کہاں بڑے بڑے مدارس، وہاں علماء کی بے عزتی کی گئی، چچا بھتیجے کی لڑائی، اور اس کے اندر پورا اسپین گیا۔ پہلے علماء کو ختم کیا گیا، آج اسپین میں مساجد، بڑی بڑی مساجدیں میوزیم بنی ہوئی ہیں۔ علماء کو ختم کیا جائے گا تو اپنے اصل سے بھی جاؤ گے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے ترمذ چلیے، میرے ساتھ آپ بخارا چلیے، میرے ساتھ آپ سمرقند چلیے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پہچاننا مشکل ہے یہ مسلمان عورت ہے، یہ کافر عورت ہے، یہ مسلمان بچہ ہے، یہ کافر کا بچہ ہے۔ جہاں سے ترمذی آئی ہے، جہاں سے بخاری آئی ہے، اور بعض جگہوں کے میں مصلحتاً نام نہیں لے رہا ہوں، وہاں جائیے تو پہچاننا مشکل ہے کہ ابو داؤد، امام ابو داؤد کا مزار کہاں ہے، بڑے بڑے محدثین کا مزار کہاں ہے۔ کیا اس تاریخ کو لانا چاہتے ہو؟ کیا اس فلسفے کو رائج کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، جو عمارت اپنی بنیادوں پہ قائم نہیں رہتی، وہ عمارت باقی نہیں رہتی، اس وقت سے ڈریے۔ تو اس ملک کا سنگین خطرہ انسان کو انسان کا مقام نہ ملنا ہے۔ اس ملک کا دوسرا سنگین خطرہ عصبیت، مسلکیت، مفادات، خود غرضی، یہ اس ملک کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو ایک لڑی میں پرو کے گئے تھے۔ باغ کے اندر جائیے، اگر اس باغ میں ایک ہی قسم کے پھول ہو تو اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس باغ میں گیندے کا پھول بھی ہوگا، اس باغ میں چمیلی کا پھول بھی ہوگا، اس باغ کے اندر موتیے کا پھول بھی ہوگا، اس باغ میں گلاب بھی ہوگا اور مروا کا پھول بھی ہوگا، سارے پھول ہوں گے تو وہ باغ حسین لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانیوں کی جو تسبیح تیار کی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، آپ مالا پہنتے ہیں، موتی کہیں زمرد کا ہوتا ہے، کہیں یاقوت ہوتا ہے، کہیں لولو ہوتا ہے، کہیں مرجان ہوتا ہے، یہ تو حسن کی لڑی تھی۔ کوئی سندھی تھا، کوئی مہاجر تھا، کوئی پٹھان تھا، کوئی بلوچی تھا، کوئی مکرانی تھا، یہ ایک حسین لڑی تھی۔ اس حسین مالے کو تباہ کر دیا گیا اپنے مفادات کی خاطر۔ اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذمہ داروں کا گریبان پکڑ لیا، تم کیا جواب دو گے؟ کتنے دن زندہ رہو گے؟ اس ملک کا دوسرا خطرہ جس کو بار بار ہوا دی جا رہی ہے، ایک طرف عصبیت، دوسری طرف مسلکیت، فروعی اختلافات۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء سمجھتے ہیں کون سا مسئلہ کیا ہے۔ اپنے مفادات کے لیے عوام کی زینت نہ بنائیے۔ اس کا تیسرا خطرہ مال و دولت کی محبت۔ پل بھر کے اندر میں ارب پتی بن جاؤں، چاہے مجھے اپنے بھائی کا گلا کاٹنا پڑے، چاہے مجھے اپنے قوم کو تباہ کرنا پڑے، چاہے مجھے اپنی ماں کو بیچنا پڑے، اتنا سخت لفظ کہہ رہا ہوں میں۔ یہ بوڑھی عورتیں جب قوموں کا سودا ہوتا ہے تو یاد رکھیے، یہ بوڑھی عورتیں ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو ماں کا درجہ رکھنے والی ماؤں کو بیچنا، اپنی ماں کو بیچنا۔ اور آخری بات، چوتھا خطرہ، ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب استعماری طاقتیں، نو آبادیت نظام وجود میں آیا، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور یورپ اور دیگر ممالک میں بڑی تباہی مچی، اس وقت یہ بیٹھ کے طے کیا گیا کہ آئندہ ہم کو جب بھی جنگ لڑنی ہے، ہم ایشیا میں لڑیں گے یا افریقہ میں لڑیں گے۔
کہیں ایسا تو نہیں شعوری لاشعوری طور پر ہم کسی کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں؟ اپنے ذرائع سے اس کی تحقیق کیجیے. اور یہ ریکارڈ پہ، یورپ کے مورخین کے ریکارڈ پہ موجود ہے یہ کہ اگلی جگہ اپنے بازاروں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مارکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رصدگاہوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گزرگاہوں کو محفوظ بنانے کے لیے آئندہ جب بھی استعماری طاقتوں کو جنگ کرنی ہے، انہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ ہم ایشیا کو اور افریقہ کو میدان جنگ بنائیں گے. سوچئے ذرا سا، رک جائیے، آگ کے انگاروں سے مت کھیلیے، معصوم جانوں سے مت کھیلیے. اور ایسے وقت میں جب پتہ نہ چل رہا ہو کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو ایسے وقت کے اندر سب کو ایک جان ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارمولہ دے کے گئے ہیں کہ اگر تمہیں اتحاد کرنا ہے تو دو نقطوں پہ اتحاد کر دو. حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما رہے ہیں ان ربکم واحد وان اباکم واحد. تمہارے پروردگار بھی ایک ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا پروردگار اللہ ہے. وان اباکم واحد، تمہارے بابا جان آدم علیہ السلام ایک ہے. اس بنیاد پر اتفاق کر کے ہر اس دریچے کو ڈھونڈو جہاں سے تمہارے نقصان پہنچنے کے لیے تباہی کا سامان آ رہا ہے. اپنے گھر کو، اپنے نشیمن کو اپنے ہاتھ سے مت اجاڑو، کسی کے آلے کار مت بنو، اور کوئی بھی فرد اپنے ملک اور قوم و ملت کا سودا نہ کرے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ چند باتیں انتہائی تکلیف کے ساتھ، کیونکہ آگ جب لگتی ہے تو آگ پوچھ کے نہیں لگتی کہ تیرے گھر کو چھوڑوں گا، میرے گھر کو چھوڑوں گا. آگ اندھی ہوتی ہے. اگر عموم بلوہ کی صورت اختیار کر گئی تو کچھ نہیں بچے گا. اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. کیا دہلی کے اجڑنے کی تاریخیں یاد نہیں؟ کیا بغداد کے اجڑنے کی تاریخیں یاد نہیں؟ تخریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے. 21 لاکھ کی آبادی میں سے 18 لاکھ کی آبادی کو کاٹ ڈالا تھا تاتاریوں نے. کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کیوں اپنی تاریخ کو نہیں دیتے؟ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ کا امام بھی ہے، موجد بھی ہے. کہتے ہیں کہ آنے والا زمانہ اپنے ماضی سے بہت مشابہ ہوتا ہے. الآتی اشبہ بالماضی من الماء بالماء. جتنا ایک پانی دوسرے پانی سے مشابہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ زمانہ مشابہ ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، امام مالک کا قول پھر میں نقل کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے آخری فرد کی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی جس طریقے کے اوپر اس فرد کی پہلی امت کی اصلاح ہوئی ہے. اور فلاح کا راستہ ایک ہی اللہ نے رکھا ہے، اس راستے پہ چلیے. اسلام میں بڑی لچک ہے. یہ پیش کرنے کے اندر آپ اس کو تنگ نظری کی بات کر رہے ہیں. قسم خدا کی میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا والے کہتے ہیں ہم یورپ کی نیشنلٹی مل جائے، دنیا والے کہتے ہیں ہم کو امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے. آپ 200 سال پہلے چلے جائیے، لوگ 200-300 سال پہلے چلے جائیے، لوگ تمنا کرتے تھے کہ بغداد کی نیشنلٹی مل جائے، لوگ تمنا کرتے تھے